اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، برے مرد، بری گھڑی، بری صحبت، غلط اور نقصان دہ فیصلے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے 2 سپٹمبر یعنی آج سے 8 دن پہلے یا 9 دن پہلے میں نے 9 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، خطرے کی گھنٹی، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ بلکہ آپ دیکھ لیجئے گا، چونکہ ایز جرنلسٹ بہت ساری معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو کچھ تو ہم اپنے کالم میں شیئر کر دیتا ہوں، کچھ ہے میں یہاں جب دل میں تکلیف ہوتی ہے تو میں ویڈیو پہ بھی بات کر لیتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مقصد بھلا ہی ہوتا ہے۔ خطرے کی بات یہ تھی کہ کچھ خطرناک قسم کے لوگ جن کو طالبان بولتے ہیں، وہ افغانستان سے وزیرستان سے پشاور اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ لاہور جیسے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور پراپرٹی کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام فروخت کنندہ اور کرائے پہ مکان یا فلیٹ دینے والوں سے کہ وہ جب بھی کسی کو فلیٹ دیں، جب بھی کسی کو کوئی چیز سیل کریں تو پوری تحقیق کریں اور علاقے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو اطلاع دیں، اور جو علاقے میں کوئی نیا شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نیا آیا ہے تو اخلاقی فریضہ بنتا ہے اس کے گلی محلے میں رہنے والوں کا کہ اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں۔ اب جو کلوز کیمرہ سرکٹ کیمراز ہیں وہ اب اتنے فوٹیج اتنے کیمرے اتنے مہنگے نہیں ہیں، تو جہاں تھوڑا سارا خرچہ کرنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کو پکڑے جانے میں وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں۔ آج کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی کھیپ نشے کی پکڑی گئی ہے، اور اللہ کا کرنا ہے کہ آج ہی قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے، بڑی سخت ترین سزائیں جو یہ نشہ آور چیزیں فروخت کرتے ہیں ان کے لیے کے خلاف قانون سازی مکمل ہو گئی ہے، اور صدر پاکستان انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو کاش کہ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہو، ظہیر الدین بابر بادشاہ نے ایک دفعہ اپنے علاقے کے سرداروں کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور سرداروں کے درمیان مہمان نواز تو وہ لوگ بہت تھے، غزنی سے وہ آئے لیکن مہمان نواز بہت تھے۔ تو یہ واقعہ آگرہ کا ہے، تو وہاں اس نے ایک شخص پہ اس کی نظر پڑی، اس شخص کی نظر بھی بابر بادشاہ پر پڑی، تو یہ تاریخ میں واقعہ درج ہے، تو اس کے بابری پڑھے اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس نے ظہیر الدین بابر نے فوری طور پر اپنے بیٹے نصیر الدین ہمایوں اس کو بلایا اور کہا کہ یا تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں ایک شخص کو دیکھا ہے جس کے ماتھے پر میں ہندوستان کی بادشاہت کی مہر دیکھ رہا ہوں، فوراً جاؤ اس کو پکڑو، وہ بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ وہ بہت تلاش کیا، وہ نہیں ملا، اس کے وہ کسی سردار کا باڈی گارڈ تھا، اس سردار کو پکڑا گیا۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، ادھر ہی کھانا کھا رہا تھا، دور بیٹھا ہوا، کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا۔ مساجد اس وقت مندر بہت تھے، ہر جگہ ڈھونڈ لیکن وہ نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تب سامنے آیا جب اس نے ہمایوں کو شکست دے دی اور ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، یعنی فرید احمد جس کو ہم شیر شاہ سوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ افغانی تھا۔ تو علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے
تو بہرحال میں وہ شعر نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ اول فلاں ہے، دوئم وہ ہے، بس اس طرح کر کے وہ شعر ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وہ لوگ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور یہ کسی کے سگے نہیں ہیں۔ یہ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں لیکن نشہ، قتل، اغوا یہ ان کا معمول ہے۔ خدا را پاکستان اس وقت مشکلات کا شکار ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی، اس سے میں نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا۔ میں نے پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں آگاہ آپ کو کیا تھا، میں نے آپ کو ڈالر کی قیمت دوبارہ بڑھنے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ یہ ہمارا صحافتی تجربہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بیف یعنی بڑے گوشت کا استعمال کچھ عرصے کے لیے بالکل منقود ختم کر دے، کچھ عرصے کے لیے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بیماری آ رہی ہے اور کسی حد تک آ بھی چکی ہے، اور ویسے بھی بیف میٹ ان کی اب کمی ہونے والی ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے۔ تو جو آپ کو میسر ہو سادی غذا وہ کھائیں، آپ صحت مند بھی رہیں گے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جس نعمت کا ذکر کیا وہ پانی ہے، اور سب سے بڑی نعمت جس کو قرار دیا ہے وہ صحت ہے۔ تو صحت کا خیال کریں اور اپنی تحفظ کا بھی خیال کریں۔ یہ جو خطرے کی گھنٹی میں نے 2 سپٹمبر کو، آج سے شاید 9-10 دن پہلے ویڈیو لگائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کے۔ یہ اس خدشے کا میں نے اظہار کیا تھا۔ اب وہ سر عام، میں ایک پلازا لاہور کو جانتا ہوں کہ جہاں کوئی بھی نہیں وہ کرائے پہ چڑھتا ہی نہیں تھا، اب وہ دھڑا دھڑ وہاں اس پہ بکنگ ہو رہی ہے۔ تو حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہاں تحقیق کرے کہ، اور کرائے دینے والے کو کرائے کا پر سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کرایہ ہی چاہیے، وہ تحقیق بھی کرے کہ کون آ کر میرے ادھر رہ رہا ہے، اور وہاں پہ کیمرے بھی لگنے چاہیے، اور وہاں کے جو SHO صاحب ہیں وہ وہاں پر ڈیوٹی بھی خفیہ طور پہ لگائیں۔ یہ ملک کے تحفظ کی بات ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کی توجہ دینے کی ضرورت ہے جس میں ایک یہ بھی شامل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ خیالات پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔